یوٹیوب کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پیارے دوستوں، حاضر ہیں نئے پروگرام کے ساتھ، اور آج کا جو ہمارا پروگرام ہے محمد احمد 4 اسٹار، محمد احمد 4 اسٹار، یہ ان کا ہاتھ ہے، انہوں نے بھیجا ہے، اور آج اس ہاتھ کے بارے میں تفصیل بتاؤں گا، اور اس ہاتھ کی لکیریں بھی آپ کو بنا کر ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا، تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے کہ اس میں کون سی چیز اچھی ہے اور کون سی چیز بری ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم بات کریں ان کے ہاتھ میں دماغ اور زندگی کی لکیر کی، تو دماغ اور زندگی کی لکیر جو ہے وہ ایک ساتھ چل رہی ہیں، یعنی جڑ کے چل رہی ہیں۔ مل کے چلنے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ایسے جو افراد ہوتے ہیں ان میں قوت برداشت جو ہے اس کی کمی ہوتی ہے۔ یہ ان کے ہاتھ کی میں نے بنا کے بتائی علامت، اور اس کے بعد ان کے ہاتھ میں جو زندگی کی لکیر ہے اس کے اوپر سپورٹنگ لائن یعنی مدد والی لکیر بھی بڑی اچھی اور صاف چل رہی ہے۔ مدد والی لکیر سے مراد یہ ہوتی ہے کہ زندگی میں جتنی پریشانیاں، جتنے معاملات، جتنی چیزیں آتی ضرور ہیں، مگر اس کا خود ہی کوئی نہ کوئی حل اور خود ہی کوئی نہ کوئی راستہ نکل آتا ہے۔ اس کے بعد ان کے ہاتھ میں جو زندگی کی لکیر ہے یہ کافی لمبی لکیر ہے، اور سپورٹنگ لکیر جو ہے وہ بھی کافی لمبی لکیر ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی آگے ایک جزیرہ آتا ہے۔ یہ جزیرہ نما نشان آ رہا ہے، اور یہ نشان جو ہے یہ کم از کم یہ سمجھیں کہ 4 یا 5 سال کا عرصہ کسی بیماری یا کسی پریشانی میں رہنے کی علامت ہے، اور اس کی شروعات جو ہے یہ ابھی سے 1.5 سال پہلے ہوئی، یعنی کوئی بیماری یا کوئی مسئلہ جو ان کے ساتھ ہے جو آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے، اور آنے والے وقت میں یہ مزید بڑھ سکتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم ان کی قسمت کی لکیر کی بات کرتے ہیں تو قسمت کی جو لکیر ہے ان کے ہاتھ میں وہ زندگی کی لکیر سے الگ ہو کے یعنی آغاز کر رہی ہے، اور بعد میں یہ زندگی کی لکیر کے ساتھ مل رہی ہے۔ یہ زندگی کی لکیر کے ساتھ مل رہی ہے، اور کافی عرصہ ملنے کے بعد یہ لکیر جو ہے نا یہ اس سے الگ ہوتی ہے، زندگی کی لکیر سے۔ زندگی کی لکیر سے الگ ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ان کی قسمت کا جو آغاز ہوا تھا بہت ہی اچھے، اس میں بہت ہی اچھی پوزیشن میں ہوا تھا، بعد میں ان پر ذمہ داری یا بوجھ پڑ جانے سے ان کا یعنی سارا پیریڈ دب گیا، یعنی جو کامیابی تھی، جو ان کو کرنا تھا، جو ان کی سوچ تھی، جو ان کا سب کچھ تھا وہ دب گیا۔ یہ ذمہ داری کی وجہ سے یعنی کوئی بھی ایسا کام مثال کے طور پر اگر پڑھ رہے ہوں تو وہ پڑھائی جاری نہ رکھ سکے، اگر کچھ کر رہے ہیں تو وہ جاری نہ رکھ سکے۔ پھر ان کی قسمت کی لکیر جو ہے وہ ٹوٹ کر چل رہی ہے، جیسے میں بنا رہا ہوں اسی طرح سے ان کی قسمت کی لکیر جو ہے وہ ٹوٹ کر چل رہی ہے، اور قسمت کی جو لکیر ہے وہ ذیل کی طرف بھی جا رہی ہے، ذیل کی طرف بھی اس کی کچھ شاخیں نکل رہی ہیں، اور ذیل میں جا کے یہ 2 شاخہ نما بنا رہی ہے۔ یعنی یہ ہے کہ یہ جو بیماری ہے، یہ جو مسئلہ جو آنے والے وقت میں ہے، اس میں بڑی پریشانی ہونے کا امکان ہے، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ یہ کسی بھی قسم کا یعنی کوئی صدقہ وغیرہ یہ جو یہ لازمی کریں تاکہ یہ اس سے باہر نکل سکیں۔ پھر اگر ہم ان کے ہاتھ میں دل کی لکیر کو اگر ہم دیکھتے ہیں ان کے ہاتھ میں، تو دل کی لکیر ان کی جو ہے وہ اگر ہم کہیں بہت بڑی لکیر ہے تو ایسا تو نہیں ہے، لیکن دل کی لکیر جو ان کے ہاتھ میں ہے وہ اللہ کے فضل سے اچھی لکیر ہے، اور اس میں اینڈ میں 2 شاخہ بن رہا ہے۔ یہ ساری جو پریشانیاں ہیں، معاملات ہیں، ان سے باہر نکال رہا ہے ان کو، کیونکہ قسمت کی لکیر جو نا دل کی لکیر کے پاس جا کے ایک جزیرہ بنا رہی ہے، دل کے یعنی معاملات، اور دل کی جو لکیر ہے مکمل طور پر زنجیر دار ہے، یعنی زنجیر والی لکیر ہے نا اس طرح کی۔ اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ایسے لوگ ضرورت سے زیادہ حساس، ذرا سی بات کو دل پہ لے لینا، ذرا سی بات میں الجھ جانا، اور اس کے بعد ان کی جو دل کی لکیر کی ایک شاخ ہے، دماغ کی لکیر کی ایک شاخ جو ہے وہ دل کی لکیر کے ساتھ بھی مل رہی ہے۔ اس کا جو ملنا جو ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایسے افراد جو ہیں اکثر
یعنی دل کی بات مانتے ہیں، جو دل ان کا کہتا ہے وہ کرتے ہیں، جو دماغ کہتا ہے وہ نہیں کرتے۔ یہ ان کی یعنی ناکامی کے اسباب ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ان کے مشتری کے ابھار کے اوپر، مشتری کا جو ابھار ہے اس کے اوپر یعنی ایک کراس نما نشان نظر آتا ہے جو کہ دماغ اور زندگی کی لکیر کے درمیان ہے۔ یہ ایک اچھی علامت ہے۔ اور اس کے بعد یعنی ایک اور لکیر ان کے یہاں سے چل رہی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں رنگ سلیمانی۔ یہ آگے جا کے یعنی ٹن بھی مار رہی ہے۔ یعنی رنگ سلیمانی سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ایسے افراد کی سکس سینس یعنی چھٹی حس جو ہے وہ بہت زیادہ تیز ہوتی ہے، اور دماغی صلاحیتیں ان کی بہت زیادہ عمدہ اور بہت زیادہ اچھی ہوتی ہیں۔ اور قسمت کی لکیر اگر ہم کہیں کہ بہت زیادہ اچھی ہے تو شروع میں تو بہت اچھی تھی، اس کے بعد یعنی ذمہ داری اور بوجھ پڑنے سے یعنی کبھی چلی کبھی رکی، کبھی چلی کبھی رکی، یہ سچویشن میں چل رہی ہے۔ اس کے بعد ان کے ہاتھ میں اگر ہم کامیابی کی لکیر کو دیکھتے ہیں، کامیابی کی لکیر جو نا، یہ لکیر جو ہے مشتری کے شمس کے نیچے والی جو لکیر ہے وہ ان کے ہاتھ میں کافی لمبی لکیر ہے، کافی لمبی لکیر ہے، اور اس سے کچھ شاخیں بھی نکل رہی ہیں۔ یہ شاخیں بھی نکل رہی ہیں، اور یہ جو نہیں دل کی لکیر کے پاس آ کے ایک تکون نما صورت بنا رہی ہے۔ تکون نما کی صورت سے مطلب یہ ہوتی ہے کہ ایسے افراد جو ہے نا وہ فوراً ان کے لیے جو نہیں ایک اشارہ ہے کہ وہ اپنی بینائی، اپنی نظر کا ٹیسٹ ضرور کروا لیں، کیونکہ نظر ان کی بہت زیادہ ویک ہو رہی ہے۔ اس کے بعد دماغ کی لکیر پر یعنی جزیرہ نما نشان جو قسمت کی لکیر اور اس کے ساتھ مل کے بن رہا ہے، وہ یعنی سر درد کی کیفیت، سر درد کی جو کیفیت ہے وہ بینائی کی کمزوری کی وجہ سے یعنی سر درد والی کیفیت جو نا وہ آ رہی ہے۔ اس کے بعد ان کے ہاتھ میں اگر ہم دیکھتے ہیں ٹریول، تو ان کے ہاتھ میں سفر بھی ہیں، اور سفر بھی ٹھیک ٹھاک سفر ہیں۔ اور اس کے بعد انگوٹھے کو اگر ہم دیکھتے ہیں، انگوٹھے کو تھم کو، تو انگوٹھے کا تھم جو ہے وہ چھوٹا ہے اور بیک کی طرف ٹرن کر رہا ہے۔ چھوٹے تھم سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ایسے لوگ جفا کش ہوتے ہیں، محنتی ہوتے ہیں، اور اپنی محنت کے بلبوتے پر بہت آگے تک جاتے ہیں۔ خامی ان میں یہ ہوتی ہے کہ جلد باز ہوتے ہیں، کسی بھی کام میں جلدی کر کے یعنی بنے بنائے کام کو بگاڑ بھی سکتے ہیں۔ اس کے بعد ان کے ہاتھ میں جو مزید لکیریں ہیں وہ یہ ہیں کہ ابھار زورا جو ہے وہ اپنی حدود سے زیادہ ابھرا ہوا ہے، لیکن ابھی ایج کے حساب سے یعنی یہ جو نا کمزور پڑ چکا ہے، یعنی بالکل مدھم ہوتا جا رہا ہے۔ یہ گرم جوشی کا ہوتا ہے کہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کوئی بھی کام کرتے ہیں بڑے گرم جوشی سے کرتے ہیں، اور تمام کے تمام دنیا بھی ان کی مخالفت اگر کرے تو یہ ایک بار جس کام کا ارادہ کر لیں اس کو پائے تکمیل تک پہنچا کر دم لیتے ہیں۔ اور انگوٹھے کا تھم جو بیک کی طرف جاتا ہے، ایسے لوگ ہوتے کھلے دل کے مالک ہیں، معاف کر دینے والے، نظر انداز کر دینے والے، اس مزاج کے لوگ ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد اگر ہم ان کے ہاتھ میں سفر کی لکیریں دیکھتے ہیں تو سفر کی ان کے ہاتھ میں 4 لکیریں آ رہی ہیں، جس میں حج یا عمرے کی لکیر ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی سفر آ سکتا ہے۔ اور اگر ہم ان کے ہاتھ میں میرج لائن دیکھتے ہیں، شادی کی لکیر، تو شادی کی لکیر ان کے ہاتھ میں بڑی گہری اور صاف لکیر ہے، اور لکیر اگر ہم کہیں کہ بہت زیادہ مضبوط اور بہت زیادہ اچھی ہے۔ اور اس میں اولادوں کی لکیریں جو ہیں 4 سے 5 یعنی جو پوزیشنیں نظر آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ 4 سے 5 اولادوں کی پوزیشنیں بھی ہیں۔ اور اس کے بعد یعنی کہ شادی کی جو پوزیشن ہے، اب وہ یعنی معاملات جو ہے نا تھوڑے مزاج میں اپ ڈاؤن ہونا شروع ہوا ہے، حالانکہ پہلے یہ بہت اچھا اور بہت ہی عمدہ مزاج تھا۔ اس کے بعد ہم ابھی آتے ہیں ان کے ناخنوں کی طرف۔ ان کے اگر ہم ناخن دیکھتے ہیں اور دل کی لکیر کو اگر ہم دیکھتے ہیں اور ان کے ناخنوں کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایسے لوگ زور سے زیادہ یعنی وہم کرنے لگتے ہیں، زور سے زیادہ یعنی تصور اور خیالات کی دنیا میں ڈوبے رہنا، یعنی کوئی بھی ان کی بہت سوچیں، ان کی بہت سی خواہشیں ہیں جس میں یعنی یہ جو نا مگن رہتے ہیں۔ حالانکہ ایسے لوگ سچے کھرے لوگ ہوتے ہیں اور ایسے لوگ ساتھ نبھاتے ہیں۔ مثال جس کے ساتھ یہ چلتے ہیں یعنی آخر تک چلنے کی کوشش کرتے ہیں اور آخر تک چلتے بھی ہیں، صرف کوشش ہی نہیں کرتی، ساتھ دیتے بھی ہیں اور ساتھ چلتے بھی ہیں۔ ان میں
اگر ہم کہیں خامی تو سب سے بڑی جو خامی ہے کہ کسی بھی کام میں جلد بازی نہ کریں، اور ہاتھ جو ہے ان کا بہت زیادہ کھلا ہے، یعنی کہ ایسے افراد خرچیلے ہوتے ہیں، اور باقی اگر سفروں کی لکیریں دیکھیں تو ان کے ہاتھ میں بڑی اچھی اور بہتر لکیریں ہیں۔ اس کے علاوہ آنے والا جو وقت ہے کسی بیماری یا کسی پوزیشن کا جنی سلسلہ ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے میں نے آپ کو صدقات بتایا، اور ان کی قسمت میں دولت اللہ کے فضل سے بہت ہے، کیونکہ بڑی مشکل سے اور بڑی پریشانیوں سے ان کی جنی زندگی کا ایک سلسلہ چلا، اور یہ سارا سلسلہ ان کی بدولت چلا ہے۔ اولادوں کی ان کے ہاتھ میں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کافی لکیریں ہیں، 4-5 لکیریں جو ہے نا نمایاں جو نظر آ رہی ہیں، اور اس سے جنی آگے اور بھی ہو سکتی ہیں، لیکن موجودہ جو پوزیشن ہے اس میں یہی نظر آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ زندگی میں کوشش کریں کہ اعتماد نہ کریں زندگی میں کسی پر، اعتماد میں ان کو نقصان ہو سکتا ہے، اور ان کا ہاتھ اللہ کے فضل سے بہت اچھا ہاتھ ہے، لیکن یہ جو بیماری یا معاملات ہیں اس پر کریں، اور کوشش کریں کہ بینائی کا ضرور ٹیسٹ کروائیں، کیونکہ جو سر درد کی جو کیفیت ہے نا یہ جو رہتی ہے نا، تو دونوں آنکھوں کی جو بینائی ہے یہ کمزور ہو سکتی ہے، اور اس میں پرابلم بھی آ سکتی ہے۔ یہ تھا محمد احمد کا 4 اسٹار ہاتھ، اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔